ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین، ریاست کرناٹک میں جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ہی ذات پات، فرقہ پرستی اور ہندوتوا پر مبنی سیاست میں تیزی دکھائی دے رہی ہے. ناظرین، قبل اس کے کہ میں ہماری ریاست کے سیاسی پارٹیوں کے کارنامے، ان کے کالے کرتوت اور پھر برساتیوں کی طرح انتخابات کے موقع پر بلوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیڈر بننے کی کوشش کرنے والے نام نہاد لیڈران اور ان کی پارٹیوں کا ذکر خیر نہیں بلکہ شرارت کروں، اس سے پہلے آئیے سیاست کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مشہور خاتون کالم نگار ہیں جمشید خاکوانی. ان کی لکھی ہوئی ایک تحریر پر نظر پڑی تو سوچا کہ میری سیدھی بات کے لیے یہ پیراگراف تمہید کے طور پر بڑا اچھا لگے گا. اہل سیاست کی فنکاریاں، اس عنوان کے تحت وہ لکھتی ہیں کہ پرانے دور کے بادشاہ تو پھر بھی یا تو ظالم ہوتے تھے یا پھر عادل ہوتے تھے، لیکن ان کا رویہ قوم کو تقسیم کرنا نہیں ہوتا تھا. عادل بادشاہ سب کے لیے عادل ہوتا تھا اور ظالم سب کے لیے ظالم. لیکن یہ ہمارے سیاستدان تو بالکل ہی ایک الگ مخلوق ہے. سیاست خدمت تو خیر کبھی بھی نہیں رہی. پہلے بڑے زمیندار، انگریزوں کے مراعات یافتہ جاگیردار سیاست کے ذریعے اقتدار میں حصہ لے لیا کرتے تھے. کچھ تو اس وقت لوگ بھی شریف النفس اور بھولے بھالے راضی برضا قسم کے ہوتے تھے. دوسرا، امیر لوگ بھی عوام الناس کا اس قدر استحصال نہ کرتے تھے جیسے کہ ہو رہا ہے آج کل. لیکن غنڈہ گردی اس وقت بھی سیاست کی ضرورت سمجھی جاتی تھی اور آج بھی. وہ لکھتی ہیں ہمارے ایک چچا جو باہر سے بیرسٹر بن کر آئے، یعنی وکیل، وکالت مکمل کر کے آئے، زمیندار بھی تھے لیکن شریف آدمی تھے. ایک بار سہروردی صاحب سے ملے تو انہوں نے پوچھا، کوئی ہوں گے بڑے لوگ سیاسی نیتا وغیرہ، سہروردی. ایک بار سہروردی صاحب سے ملے تو انہوں نے پوچھا، خان صاحب کچھ گنڈے ونڈے بھی پالے ہوئے ہیں؟ چچا نے جواب دیا کہ نہیں سہروردی صاحب، میں تو شریف آدمی ہوں. تو سہروردی صاحب بولے، پھر آپ سیاست میں قدم نہ رکھیں کیونکہ سیاست میں شرافت نہیں چلتی. آپ جلسے کریں گے، مخالف کے غنڈے آ کر آپ کا جلسہ الٹا دیں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ یوں چچا بیچارے سیاست اور زمین دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن اب تو سیاست ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے. آپ کچھ بھی کر کے 2-3 کروڑ روپے اکٹھا کر لیں اور مضبوط پارٹی جس کی جیب میں غنڈے موالی بھرے ہوئے ہوں اس پارٹی کا ٹکٹ حاصل کر لیں. اس کے بعد ان کروڑوں کو اربوں میں کیسے بدلنا ہے یہ تو پارٹی سکھا دے گی. بس آپ کو اسمبلی میں بیٹھ کر ان کے بنائے بل منظور کرنے ہیں، ڈیسک بجانے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملانی ہے، ان کے ہر ظلم و جرم میں آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دینا ہے. سوال نہیں کرنا، صرف پیسے پکڑنے ہیں، پروٹوکول کے نام پر مزے لینے ہیں، دنیا بھر میں مفت میں گھومنا ہے، علاج کے نام پر باہر جائیں، جی بھر کے شاپنگ کریں وغیرہ وغیرہ. ناظرین، یہ سیاست کی حقیقی تصویر ہے یا نہیں مجھے بتائیے، جس کو ہماری محترمہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لہٰذا اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں اور انتخابات کے موقع پر جو بھی آپ کے پاس آ کر قوم کی خدمت کا دم بھرے تو اس پیراگراف کو ایک بار ضرور یاد کر لیں، کیونکہ صرف ہند و پاک کی ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کی سیاست کا آج یہی حال ہے. بہرکیف ناظرین، گزشتہ کچھ مہینے قبل گجرات انتخابات سے قبل میں نے ایک سیدھی بات کہی تھی جو بہت دیکھی بھی گئی بلکہ ریاست گجرات میں بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی. اب تک اس کے ویورز 1,64,000 کو پار کر چکے اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور واٹس ایپ میں دیکھنے کی تعداد الگ اور فیس بک اور دیگر سوشل میڈیاز میں. مگر گجرات کی سیاست اور کرناٹک کی سیاست یہ بالکل الگ ہے. بلکہ گجرات میں تو جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اور آخر میں بی جے پی کے سیاسی پینترے کے بدلنے کی وجہ سے کانگریس تھوڑا پیچھے رہی. بصورت دیگر کانگریس کے ہاتھ ضرور گجرات میں پیلے ضرور ہوتے گجرات کے ہاتھ، اور ایسا اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا
بہرکیف مگر کرناٹک اس وقت سیکولر پارٹیوں کو ہرانے کے لیے بی جے پی کو زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کرناٹک کی سیاسی حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے کئی احباب نے کہا، مگر کرناٹک کی سیاست کو دیکھ کر میں خود اس بار پاگل ہوئے جا رہا ہوں کہ بھائی کیا کہا جائے اور کیا چھوڑا جائے، اور سمجھ میں نہیں جا رہا ہے کہ آخر ایسا کیسا تبصرہ کریں کہ عوام کو صاف طور پر سمجھ میں آ جاوے کہ کس پارٹی کی طرف اس قوم کا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ دراصل اس بار ایک فرقہ پرست پارٹی کے مقابلے میں صرف جنتا دل یا کانگریس ہو تو کچھ فیصلہ لیں۔ یہاں موسم قدرتی یعنی مشروم کی طرح نئی نئی پارٹی کی طرف جھکاؤ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نئی نئی پارٹی، نئے نئے لیڈران سامنے بھی آ رہے ہیں، اور ہر ایک کا ماننا ہے کہ وہ قوم کے تئیں مخلص ہیں۔ کوئی حیدرآباد سے آئی ہوئی نئی لیڈر ریاست کرناٹک کے شہر شہر، گاؤں گاؤں گھوم کر کہہ رہی ہے کہ بس اب مسلم خواتین کو وہ ہیرو بنا کر کے رہے گی، ہیرا کے نام سے ماہانہ 10,000 ان کے ہاتھ میں تھما کے رہیں گی۔ ان کے اجلاسوں میں عوام شریک بھی ہو رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی حیدرآباد کے ایک لیڈی اور دوسرے میل لیڈر کو کرناٹک میں آخر اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اور جہاں تک ہیرے کے کان والوں کی بات ہے، اس سلسلے میں سیاسی تبصرہ کرنے والے الزامات کی بوچھار کر رہے ہیں کہ نو ہیرا کو صرف مسلم خواتین کے ووٹ بٹوانے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے ہی کرناٹک میں لایا گیا۔ دہلی میں نئی پارٹی کا لانچ کرنا محض کرناٹک کے انتخابات کے پیش نظر تھا۔ اور یہ بھی الزام ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ہیرا گروپ والی کی پوری طرح اندرونی معاملات طے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو یہ صرف الزامات ہیں اور میں سیاست دانوں پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ یہی تو موقع ہے ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے کا۔ ویسے ایک صاحب کا یہ کہنا مجھے بہت اچھا لگا کہ ہیرا والی کے پاس تو اتنے ہیرے ہیں کہ وہ انتخابات میں جیت کر ہی نہیں بلکہ ویسے بھی کرناٹک کے مسلمانوں کی بھلا کر سکتی ہے۔ اگر اتنی ہی قوم کے خواتین کے تئیں ہمدرد ہو تو جائے اور پھر بنا مطلب کے اور ووٹوں کی حرص کے بنا مسلم خواتین ہو یا ہندو خواتین ان کی خدمت کرے اور غربت کو دور کرے۔ ان کا بھی ماننا صحیح تھا۔ بہرکیف ویسے بھی کون کم بخت ہے جو ان جیسے لیڈران کے پھانسے میں آنے والا ہے۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ اس بار ووٹ اتنے بکھرنے والے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو اکثریت شاید ہی حاصل ہو۔ میں یقین سے نہیں بلکہ کرناٹک کی سیاسی پارٹیوں کے بدلتے شطرنجی مہروں کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، مجھے بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پار بی جے پی کی سیاسی چال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس کس نوعیت سے سیکولر ووٹوں پر خدگن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک کی اجازت دیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، اس وقت کرناٹک میں بی جے پی کی حالات اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا کہ تصور کیا جا رہا ہے، یا پھر مقامی کنڑا چینلز یا اخبارات اس کو مضبوط بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ مقامی کنڑا چینلز کو دیکھنے کے عادی حضرات میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ مرکز میں جب سے بی جے پی آئی ہے تب سے یہ تو اس کی ناکامیوں کو بھی کامیاب بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قومی سطح کے چینلز کے ساتھ ساتھ مقامی چینلز کو بھی جھانسے میں لے لیا گیا ہے، اور پھر الیکشن جیتنے کے لیے پوری طرح فیک خبروں کا یا پھر من گھڑت تعریفوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہو رہا ہے۔ بہرکیف مرکزی سطح پر بی جے پی کی ناکامیوں کا اگر میں تذکرہ کروں تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ بی جے پی تاریخ کے بدترین شکست کی جانب بڑھ رہی ہے، بلکہ بڑھ چکی ہے۔ حالیہ ناندیڑ مہاراشٹرا کے بلدیاتی الیکشن میں تو بی جے پی کا پوری طرح صفایا ہو گیا۔ کانگریس نے پورے 67 سیٹوں پر جیت درج کی۔ دہلی کے 52 اسمبلی سیٹ کے ضمنی الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے بازی مار لی۔ گجرات الیکشن میں بی جے پی جیت کر بھی ہاری ہوئی ہے، جا کر نتیجے نکال لیں۔ پھر دہلی میں اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات میں بی جے پی کی طلبہ ونگ پارٹی اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کا بھی صفایا ہو گیا ہے۔
جبکہ نوٹ بندی، جی ایس ٹی اور پھر گائے کی فروخت پر پابندی جیسے فیصلوں نے متوسط طبقہ اور غریب طبقے کو بحال کر دیا، جس کی وجہ سے مودی کا جادو اب سر چڑھ کر بولنا تو دور کی بات ہکلا بھی نہیں رہا۔ یہ مرکزی سطح کا تبصرہ ہے۔ تو ریاست کرناٹک میں ریاستی بی جے پی لیڈران کے درمیان ویسے بھی دوریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اپنی گرتی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اپنا پورا زور ریاست کرناٹک پر لگا رہی ہے۔ بی جے پی صدر امت شاہ کے دورے اور پھر پی ایم نریندر مودی جی کے دورے اور پھر کانگریس کو ناکام حکومت ثابت کرنے کی کوششیں، یہ سب اسی زور کی جانب اشارے کر رہے ہیں۔ بی جے پی قیادت کو اس بات کا اندازہ لگ چکا ہے کہ ان کی ترقیات کے جھوٹے نعروں کی پول کھل چکی ہے، اور کرناٹک کی عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، وہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بہکاوے میں نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود وہ اب سام دام دنڈ بھید کی سیاست پر اتر آئی ہے، اور گزشتہ 6 مہینوں سے کرناٹک کے ساحلی علاقے، دکشن و اتر کنڑا اضلاع اور وہاں کی حساس بستیوں میں فرقہ واریت کا کارڈ پھینک کر اگلے اسمبلی انتخابات کے لیے راہیں تیار کر رہی ہے اور کر چکی ہے۔ اور امت شاہ کا حالیہ دورہ بھی انہی علاقوں سے شروع ہوا۔ 2-3 دن پہلے کی اور خبریں دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ کنڑا کے ایک اخبار نے بی جے پی کی اس چال کا تذکرہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا تھا 2 دن قبل کہ بی جے پی اس غلط فہمی میں ہے کہ گو ہتیا اور دیگر حساس موضوعات کو انتخابات میں عنوان بنا کر جیت جائے گی، جبکہ اس ریاست میں تو گوشت خور دلت، پسماندہ طبقات جیسے او بی سی، وکلیگا، گوڑا، رعیت سنگھا، بسورنا کے دھرم کو ماننے والے لنگایتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لہذا ہندوتوا کا کارڈ چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ناظرین، آپ کو وہ خبریں یاد ہوں گی کہ جب کہا گیا کہ سدھا رامیہ نے مچھلی کھا کر دھرمستھلا مندر کا درشن کیا، اور کانگریس صدر راہل گاندھی نے مندر جانے سے پہلے چکن کے مزے لوٹے، مرغی کے، اس جیسی خبریں پھیلی تو کنڑا میڈیا نے اس پر خوب تبصرہ کیا، بلکہ بعض قومی چینلز نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ مگر اندر کی بات یہ ہے کہ ان خبروں سے بی جے پی کو کم اور کانگریس کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ساحلی علاقوں کے حساس مقامات میں گزشتہ 6 مہینوں سے پوری طرح فرقہ واریت کی زد میں دینے کی کوشش کی گئی۔ اناور، سرسی، ساگر اور شموگا میں بہت کوششیں ہوئی مگر ناکام ثابت ہوئی۔ منگلور، ولال، پتور جیسے علاقوں میں نہتے مسلمانوں پر حملے، پھر جوابی حملے میں کسی بی جے پی لیڈر یا رکن پر حملہ، یہ لے کر تنازع شروع ہونا، دادا پہاڑ کو لے کر بھی سیاست ہوئی، بعد میں لو جہاد کا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ ان سب کے باوجود بی جے پی یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر وہ وہی منصوبہ بنا چکی ہے جو وہ پہلے سے کرتے آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بار بی جے پی کا نعرہ ترقیات کے ساتھ ساتھ ہندوتوا کا زیادہ ہوگا، اور ساتھ میں پھوٹ ڈالو والے مشن پر زیادہ نظر رکھی جائے گی، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھڑکانے والی سازشیں زیادہ ہوں گی تاکہ عوام کو کنفیوز کیا جا سکے ترقیات کے نام پر اور ہندوتوا کے نام پر۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ہمارے ایک صحافی دوست نے مجھے 27 جون 2017 کو جیا دیون پی کے نامی شخص، ایک صحافی ہیں، کی لکھی گئی ایک انگریزی تحریر شیئر کی تھی۔ اس مضمون کا عنوان تھا ان کرناٹکا بی جے پی از سیٹنگ اپ 5000 واٹس ایپ گروپس with 2018 الیکشن ان سائٹ۔ الیکشن از سائٹ۔ فیکٹر ڈیلی نامی ویب سائٹ میں چھپے اس سیاسی تبصرے والے مضمون میں بڑی پتے کی باتیں کہی گئی ہیں، آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں بی جے پی کی سیاسی پینتروں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا بی جے پی 5000 واٹس ایپ گروپ بنائے گی۔ میں مختصر نچوڑ پیش کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے تئیں جو انہوں نے سیاست کی جو پینترا بدلنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 5000 واٹس ایپ گروپ بنائے گی، ہر اسمبلی حلقے میں 100 افراد کو منتخب کر کے ان گروپوں کے ایڈمن کی حیثیت سے چلانے کی ذمہ داری 100 افراد کو سونپے گی، اور ان گروپوں کو عمر، تعلیمی لیاقت، شہری، دیہاتی اور دیگر شعبہ جات میں الگ الگ رکھ کر کے بنائے جائیں گے،
اور پھر یہاں بی جے پی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے ترقیاتی کاموں کو وہاں پر شیئر کیے جائیں گے، چاہے وہ کام ہوئے ہوں کہ نہ ہوں، اور لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح پورے کرناٹک میں 25,000 افراد کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی۔ امریش نامی شخص جو اس کا ذمہ دار ہے بی جے پی کا، اس پورے سوشل میڈیا کا، اس نے خود اس بات کی اطلاع فیکٹر ڈیلی سائٹ کے اس ایڈیٹر کو دی تھی جس نے اس مضمون کو لکھا ہے۔ خیر ناظرین، سوشل میڈیا میں کام کرنے کا بی جے پی کا ایک رخ ہے، تو دوسری اس کی جو اہم سازش ہوتی ہے وہ ہے سیکولر اور بالخصوص مسلمانوں کے ووٹوں کو بکیر کے رکھنے کا، بکھر کر رکھنے کا۔ ناظرین، یہاں چلتے چلتے ایک بات آپ پوری طرح مضبوطی سے باندھ لیں کہ ہمیشہ الیکشن میں سیکولر ووٹ ہی بکھرتے ہیں، فرقہ پرست تنظیموں کے ووٹ نہیں بکھرتے۔ آپ جا کر کے چیک کر لیں، آر ٹی آئی داخل کر دیں پچھلے انتخابات کی، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے بی جے پی کے اپنے ریزرو ووٹ ہیں، وہ ان کے کہیں بھی نہیں جاتے، جیسے آر ایس ایس، بجرنگ دل، وی ایچ پی اور بی جے پی کے خود کارکنان کی، ان تمام لوگوں کے ووٹ جو بھی ہو ان کے کبھی بکھرتے نہیں ہیں۔ چاہے لیڈر کوئی بھی آئے کوئی جائے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا، اور ان کے ووٹ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کا حساب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنے ووٹ ریزروڈ ہیں تو پھر کتنے زیادہ ووٹ لینے ہوں گے جس سے جیت درج ہوگی۔ اگر نہیں ملتے ووٹ زیادہ تو پھر سیکولر ووٹوں کو کتنی جہات میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی جس سے جیت ہو جائے۔ یہ دو شکلیں ہیں، کیونکہ الیکشن کے موقع پر یہی ایک مسلمان تنہا قوم ہے جو ایسے چوراہے پر کھڑی ہوتی ہے جس کو پتا نہیں ہوتا کہ کس جانب جانا ہے، اور ہر چوراہے پر اس کو کوئی نہ کوئی نام نہاد قومی لیڈر الیکشن کے موقع پر مل ہی جاتا ہے اس کو لوٹنے کے لیے، اور پھر صرف انتخابات کے موقع پر ہی اس نام نہاد لیڈر کا قوم کا درد ظاہر ہوتا ہے۔ بقیہ دنوں میں اگر علاؤ الدین کا چراغ بھی لے کر کے ڈھونڈیں گے تو شاید یہ لیڈر آپ کو کہیں نظر آئے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں ایک اور بریک کی اجازت دیں۔ بریک کے اس پار اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم چوراہے پر کھڑے رہیں گے یا سب مل کر کسی ایک سمت میں نکلنے کی کوشش کریں گے۔ بریک کی اجازت دیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت اقلیتوں کے ووٹ بکھیرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور جاری ہیں، لہٰذا پہلی نظر ہم کرناٹک میں اس وقت مسلم ووٹ کہاں کہاں جا سکتے ہیں اس پر ایک نظر کر لیتے ہیں۔ اسد الدین اویسی کی پارٹی ایم آئی ایم بھی یہاں آ رہی ہے، اور ہیرا گروپ والوں نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ بمن ہلی بابو کے تو کئی اخبارات میں چرچے ہو رہے ہیں، اور پھر ہفت روزہ نور قیوم جو بنگلور سے شائع ہوتا ہے، اس اخبار نے تو ان کی جو مسلم یونٹی نامی پارٹی اس کی تعریف پر تعریف کیے جا رہے ہیں۔ ادھر پی ایف آئی نے تو پوری طرح انتخابات میں اپنے کم سے کم 50 امیدواروں کو اتارنے کے لیے کمر بستہ ہو چکی ہے۔ اب رہی بات کانگریس کی، اس میں بھی مسلم لیڈران ہیں اور ہمیشہ سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں۔ ادھر جنتا دل یس میں بھی مسلم چہرے ہیں، ان کو بھی مسلمان ووٹ دیتے آ رہے ہیں۔ اور رہی بات بی جے پی کی، اس کو تو انتخابات کے موقع پر ہمیشہ مسلمان یاد آتے ہی ہیں، بعد میں آوے نہ آوے۔ لہٰذا اس نوعیت سے آپ حساب لگا لیں کہ مسلمانوں کے ووٹ کتنی سمتوں میں بٹنے والے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو پہنچنے والا ہے۔ ناظرین، ایم آئی ایم اور پی ایف آئی کے سامنے اگر آپ اتحاد کی بات رکھیں تو وہ ہرگز نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ صاف جواب دیں گی کہ کیا فلاں پارٹی نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہمیں بی جے پی سے ڈرا ڈرا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہے۔ یہ بات قابل قبول ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ جس پارٹی کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں اس نے تو اس قوم کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مگر حکمت عملی بھی کوئی چیز ہے، یہاں ہمیں وہی روش اپنانی ہوگی جیسے گجرات میں اپنائی گئی کہ بڑے چور سے چھوٹا چور بہتر ہے۔ یہ جگنیش میوانی نے کہا تھا۔
हार्दिक पटेल ने कहा था। अब रही बात हीरा वाली नौहीरा की और बम्मन हंडली वाले बाबू साहब की, तो वो भी आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन दोनों के सिलसिले में अलग अलग किस्म के सियासी तबसरे हैं और इल्ज़ामात हैं और अवाम में चेमगोइयाँ हैं। बल्कि बाज़ लोग पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी ने हीरा वाली को मुस्लिम ख़वातीन की वोट बंटवाने के लिए लाई है, तो बम्मन हंडली बाबू को भी सेकुलर वोटों पर कदगन लगाने के लिए ख़रीदा गया है। न जाने क्या क्या ये सब इल्ज़ामात हैं जो अवाम में इस वक्त चर्चे में हैं, जो अवाम की जानिब से लगाए जा रहे हैं। इसमें मेरे तबसरे का कोई अमल दखल नहीं और ना ही मैंने इसकी कोई तहकीक की है। मुमकिन है ये लोग भी कौम के तई दर्द रखने वाले हों, क्योंकि हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, मगर ऐसे हालात में ये दर्द कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब बीजेपी को छोड़ देंगे तो दो ऑप्शन मुसलमानों के पास रह जाते हैं, एक जनता दल, दूसरा कांग्रेस, क्योंकि मुसलमानों के वोट अक्सर इसी दोनों पार्टियों में बटे हुए हैं। जनता दल यस के सिलसिले में हमेशा से यह बावर कराया जाता है कि किसानों की पार्टी है, मुकामी है और उसका साथ देना चाहिए, और फिर इस बार जेडीएस तो फुल फॉर्म में भी है। हालिया बेंगलुरु में हुए रियासती पार्टी कारकुनान की मीटिंग में मायावती ने शिरकत करके अपने बरादरी के वोट जेडीएस के साथ होने का पसे पर्दा ऐलान भी कर दिया है। उधर कांग्रेस को नीचे गिराने के लिए बीजेपी अपने रिजर्व वोट को बरकरार रखने और सेकुलर वोट को बंटवाने का पूरा मंसूबा बना चुकी है। अब पता नहीं इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते होते कितने आज़ाद उम्मीदवार मैदान में नजर आएंगे। ये सब आज़ाद उम्मीदवार पार्टियों की जानिब से बिछाए गए सियासी शतरंज के वो मोहरे होते हैं जो जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए आए हुए होते हैं। लिहाजा यहां भी सोचकर कदम रखने की जरूरत होती है। लिहाजा इन आज़ाद उम्मीदवारों के नाम, पार्टियों की फहरिस्त, इन लोगों के नाम ज्यादा होते हैं जो मकामी सतह पर समाजी काम करके मशहूर और मारूफ रहते हैं और वक्त पड़े उनका इस्तेमाल भी करते हैं, और बिलखुसूस मकामी बरादरियों के वोट बंटवाने के लिए इन लोगों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब रही बरसरी इख्तिदार पार्टी कांग्रेस की बात, तो मैं कभी भी इस पार्टी का हामी इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इस वक्त मुल्क भर में जो हालात पेश आ रहे हैं या आइंदा आने वाले हैं उसकी जिम्मेदार कोई पार्टी हो सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं ऐसे ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 70 साल में इस पार्टी की कार्रवाइयां बिलखुसूस मुसलमानों को लेकर जो हुई हैं, हम अगर आसबियत का चश्मा उतार कर इसका मुताला करेंगे तो आप कभी भी इस पार्टी के करीब भी नहीं जाएंगे। मगर अफसोस कि इस कौम को हर बार मसलहत और हिकमत के पेश नज़र इस पार्टी के सामने घुटने टेकने पड़े, या फिर यूं कहिए कि उसके साथ में रहना पड़ा। बीजेपी अगर हिंदुत्व का सख्त तरीन चेहरा है तो कांग्रेस हिंदुत्व का वो चेहरा है जो दिखाया नहीं जाता, मगर करती सब वही है जो वो लोग चाहते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बजाय अगर सिद्धारामैया के इख्तिदार वाली हुकूमत की सपोर्ट की बात करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि सिद्धारामैया के 5 साल हुकूमत में और उनकी हुकूमत करप्शन से पाक रही, बदउनवानी से पाक रही। रियासत कर्नाटक में उन्होंने फिरकापरस्त पार्टियों का नाम लेकर कहा कि दहशतगर्दी के फहरिस्त में इन लोगों को शुमार किया जाना चाहिए, और बार बार हालात को बिगाड़कर कर्नाटक को आग में झोंकने की साजिश को बार बार नाकाम करते रहे, और बिलखुसूस साहिली इलाकों में। और जहां तक फलाह व बहबूदी की बात करें तो इसमें भी सिद्धारामैया की हुकूमत ने बहुत सारा काम किया है, मगर मुझे डर है कि कहीं कांग्रेस को ये गुरूर कहीं ले न डूबे, क्योंकि आप यूपी में अखिलेश की हुकूमत देख लीजिए, उन्होंने भी वहां कामयाब हुकूमत की थी, बेहतरीन फलाह व बहबूदी के काम किए थे, मगर आयन मौके पर बीजेपी पार्टी के अंदर झगड़ा कराने में कामयाब हुई और पार्टी की पूरी नैया डूब गई। गुज़िश्ता 4 सालों से बीजेपी की ये सियासी चाल हर रियासत में हो रही है। रेड्डी बिरादरान ने ठान लिया है कि वो बीजेपी को मजबूत करेंगे। 6 महीने कबल जो बीजेपी के लीडरान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके झगड़ रहे थे वो अब बंद है, क्योंकि हाईकमान ने साफ कह दिया है कि झगड़े बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में यही तो एक रियासत है जहां से बीजेपी अपना रास्ता बना सकती है। डॉक्टर गजाली साहब ने, जो एक मशहूर कलमकार हैं दिल्ली के, अपने एक सियासी तबसरे में कहा था कि गुजरात इंतखाब के नताइज ने वाज़े कर दिया कि बीजेपी का कांग्रेस के बगैर भारत का ख्वाब शायद ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि
اسے گجرات کی جیت کانگریس کے ساتھ ملی ہے۔ کانگریس نے 43% سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے 80 نشستیں اپنے نام کر لی، جبکہ اس کے پاس بی جے پی کے مقابلے 25% بھی تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا، ورنہ نتائج کچھ اور ہوتے۔ اس کا اندازہ ان دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کپل سبل کی بابری کیس میں عدالت سے کی گئی درخواست اور منی شنکر ایئر کے بیان کو نریندر مودی نے اپنی سبھاؤں میں نہ صرف بھنایا بلکہ ایئر کی بات کو تو گجرات کی عزت سے جوڑ دیا، جبکہ ایئر نے اپنے بیان پر فوراً معافی بھی مانگ لی تھی۔ وہیں راہل گاندھی بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ کے پارٹی چھوڑنے کے سوال کو اپنی ریلی میں نہیں اٹھا سکے۔ کانگریس کی جارحانہ تشہیری مہم سے مودی اور امت شاہ کا وجے رتھ ہانپنے لگا تھا، جسے منی شنکر ایئر کے بیان سے سنجیونی مل گئی تھی، دوبارہ زندگی مل گئی تھی۔ بی جے پی کی جانب سے خود مودی جی نے کمال سنبھالی اور الیکشن جیتنے کے لیے سیاسی اخلاقیات کی ساری حدیں پار کر دی۔ ماہرین کے مطابق انہوں نے ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل دیا تھا۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی عین موقع پر کس طرح سیاسی پینترا بدلتی ہے۔ ایسے میں سوچئے کہ آپ کس پارٹی کا دامن تھامیں گے اور کس کا نہیں۔ سیاسی لیڈران تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہاں اگر آپ چاہیں تو کوئی بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ چاہیں تو۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ میں یہاں آخر میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ کس پارٹی کے ساتھ آپ کو دینا چاہیے، کیونکہ ہر پارٹی کے لیڈران ایک حمام کے سب ننگے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو اور کوئی بھی پارٹی ہو۔ بعض لوگوں کو مسلمان صرف الیکشن کے وقت ہی یاد آتے ہیں، مگر حکمت عملی بھی کوئی چیز ہے، یہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن۔ فیصلہ کسی بھی پارٹی کے سلسلے میں لیں، مگر متحد ہو کر کے لیں۔ ووٹ کو بکھیرنے کے لیے قوم کی خدمت کے نام پر کئی لیڈران کو خریدا جا چکا ہے، یہ بات آپ اپنے پلوں سے باندھ لیں، چاہے کوئی آپ کو کتنا بھی بھڑکائے۔ کنڑا اخبارات کی سیاسی تبصرے پڑھیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو، اور جس پارٹی سے بھی بات کریں مگر پہلے اپنے مطالبات ضرور رکھیں، جیسے گجرات میں جگنیش نے اور ہاردک پٹیل نے اپنے قوم کے تئیں، اپنے برادری کے تئیں اپنے مطالبات رکھے تھے، اور میں نے وہاں بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ ناظرین، آخر میں میرا پھر وہی پیغام، سیاسی پارٹیاں اور حکمران آتے جاتے رہیں گے، لیل و نہار بدلتے رہیں گے، اور دن کا سورج کوئی نہ کوئی خوشخبری یا پھر کوئی اور خبر لاتا رہے گا۔ مرنے مارنے کی خبریں، جلنے جلانے کی خبریں، ہارنے اور جیتنے کی خبریں، یہی تو اس زندگی کے اصل چہرے ہیں، اور انسان اسی کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے۔ جبکہ رب سے تعلق مضبوط ہو اور اس کو ڈھونڈ کر راضی کرنے کا جنون ہو تو یہ سارے مسائل بڑے ہلکے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے کسی گمنام شاعر کے اشعار بڑے پیارے لگتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیرے عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کے قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنجو غم آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شراست سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، وحدت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، فقط تیری عطا سے۔ ناظرین، پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔